السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، حمد و ستائش اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و سزاوار ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک اور رب ربی اور پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی، امام الہدا، امام المقتدی، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ذات مقدسہ مطہرہ پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، دینی ملی بھائی اور دوستو، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنیں، عزیز پیارے بچوں، اللہ رب العالمین بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، وہ نہایت مہربان ہے۔ وہ اللہ رب العالمین بے انتہا اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ یہ اسی کا رحم و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی میں ایسے مواقع عطا کرتا ہے جس میں ہم تھوڑا سا عمل کر کے، کم عمل کر کے بہت زیادہ اجر و ثواب کو حاصل کر سکتے ہیں، جس میں ہم اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں، جس میں ہم کم وقت میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو سمیٹ سکتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی کرا سکتے ہیں،
اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرا سکتے ہیں، اپنے گناہوں کو دھو ڈال سکتے ہیں۔ انہی مواقع میں سے ایک موقع یہ رمضان المبارک کا مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں اور جو بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے۔ سوچئے، ایسا لگتا ہے جیسے ابھی کل رمضان کا ہم نے چاند دیکھا، ابھی رمضان شروع ہوا ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے آج رمضان کی 27ویں رات میں ہم جمع ہے۔ تاقراتوں میں سے چوتھی تاقرات، اس میں ہم رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے روٹھے رب کو منانے کے لیے، اپنے گناہوں کو دھو لینے کے لیے، اپنے دامن پر لگے ہوئے گناہوں کے دھبوں کو صاف کرنے کے لیے آج اللہ کے گھر میں ہم جمع ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان کی شکل میں ایک مبارک، ایک سنہرا موقع ہمیں عطا کیا تاکہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر سکیں، اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر سکیں، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا سکیں۔ اس رمضان کے مہینے میں بھی جن ایام سے، جن راتوں سے ہم گزر رہے ہیں، یہ آخری عشرہ کہا جاتا ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں اس آخری عشرے کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، صحیح سلامت ہمارے سانسیں چل رہی ہے، زندگی باقی ہے، ہاتھ اور پیروں میں دم ہے، پیروں میں ٹھہرنے کی طاقت ہے، ہم رب کے سامنے قیام کر سکتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ورنہ کتنے ایسے بھی تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، آج وہ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ کتنے ایسے بھی ہیں جو رمضان سے 2-4 دن پہلے ہمارے ساتھ تھے، وہ بھی رمضان کی خوشیاں منا رہے تھے کہ رمضان شروع ہو جائے گا، اس رمضان انشاءاللہ ہم خوب رب کو راضی کر لیں گے، ہم قیام اللیل کا اہتمام کریں گے۔ بڑی شاید انہوں نے بھی نیتیں کی تھی، ارادے کیے تھے، لیکن رمضان کے آنے سے پہلے پہلے وہ رب کے مہمان ہو گئے، رب نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ کتنے ایسے بھی ہیں جو رمضان کے شروع ہونے کے بعد 10 روزے 5 روزے کے بعد دنیا سے چلے گئے۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آخری عشرے میں پہنچا دیا۔ یہ وہ آخری عشرہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے اپنی کمر کس لیا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے۔ اسی آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات کو پوشیدہ رکھا ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اسی لیلۃ القدر کو ہم تلاش کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہیں، اور غور کیجئے یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے یہ بھی کہ اللہ تبارک و تعالی لیلۃ القدر جیسی رات سے ہمیں نوازا۔ کون سی لیلۃ القدر؟ ہم شارٹ کٹ راستے بہت تلاش کرتے ہیں۔ سوچئے میرے بھائی اور دوستو، اس سے بڑا شارٹ کٹ شاید آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ جائیے، چیلنج ہے، آپ تلاش کیجئے، اس سے بڑا شارٹ کٹ آپ کو نیکیاں کمانے کا کہیں نہیں ملے گا۔ ہم دنیا میں شارٹ کٹ راستے بہت تلاش کرتے ہیں کہ کم پیریڈ میں زیادہ سے زیادہ مال جمع کیا جائے، کم محنت اور فل پیسہ۔ ہم شارٹ کٹ راستے دنیا میں تلاش کرتے ہیں۔ یہ نیکیوں کو کمانے کا، نیکیوں کا ذخیرہ کرنے کا اللہ نے شارٹ کٹ راستہ لیلۃ القدر کی شکل میں ہمیں دے دیا ہے۔
कम उम्र में हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां जमा कर सकते हैं। ये अल्लाह का उम्मत मोहम्मदिया पर फजल है कि हमारी उम्रें कम है, लेकिन अल्लाह ने हमें ऐसे मौक़े अता किया है कि जिसमें हम थोड़ा सा अमल करके बहुत ज़्यादा अजर व सवाब हासिल कर सकते हैं। उन्हीं में से एक ये लैलतुल क़द्र, एक शॉर्टकट रास्ता अल्लाह ने हमें अता किया। क्या फजीलत है, हम बारहा सुनते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, यह रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। गौर कीजिए, 1000 महीने नहीं कहा, 1000 महीनों से बेहतर है। अब कितनी ज्यादा बेहतर है अल्लाह बेहतर जानता है, और कितनी ज्यादा अफजल है अल्लाह बेहतर जानता है। लिमिट यहां पर भी नहीं है, 1000 महीनों से बेहतर है। कैलकुलेट किया जाए, हिसाब निकाला जाए तो कितनी उम्र बनती है? 83 साल 4 महीने। 1000 महीने की इबादत, 83 साल 4 महीने। आपसे मैं पूछता हूं, क्या कोई ऐसा है जो 83 साल इबादत करता रहे कंटिन्यू? बचपना निकल गया, लड़कपन निकल गया। आज तो हमारा ऐसा हाल है कि बुढ़ापा आता है तो हम मस्जिद पकड़ लेते हैं। 83 साल 4 महीने कोई इबादत कर सकता है, लेकिन अल्लाह ने हमें मौका दिया है लैलतुल क़द्र की शक्ल में कि तुम एक रात की इबादत, इस रात को अगर पालो और इसमें इबादत कर लो तो इस इबादत का अजर व सवाब 1000 महीनों से बेहतर है। सोचिए हमारी जिंदगी में कितने रमज़ान आए और चले गए। अगर अल्लाह ने हमें हर साल लैलतुल क़द्र अता किया तो कितनी हजारों महीनों की इबादत का सवाब हमें मिल रहा है। ये कितना बड़ा अल्लाह का एहसान है। शॉर्टकट नहीं है ये, इससे बड़ा कोई शॉर्टकट हो सकता है? इससे बड़ा कोई शॉर्टकट हो सकता है कि एक रात रब की इबादत में लग जाओ, वो रात अगर मिल जाए, उस रात में रब को मना लो, रब को राजी कर लो, तो वो इबादत एक रात की 1000 महीनों की इबादत से बेहतर, जिसका कैलकुलेट 83 साल 4 महीने होता है। तो ये अल्लाह का एहसान नहीं तो क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये मौक़े अता किया है। तो मेरे भाई और मेरे दोस्तों, आज 27वीं ताक़रात, दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह तबारक व तआला हमें लैलतुल क़द्र नसीब फरमाए। हो सकता है आज ही की रात लैलतुल क़द्र हो, और ये भी हो सकता है कि ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो, ये भी हो सकता है कि ये ज़िंदगी की आखिरी रात हो। फिर मौका मिले न मिले, फिर रमज़ान दोबारा ज़िंदगी में आए या ना आए, फिर ये मौका हाथ आए ना आए, रमज़ान मिले लेकिन सेहत साथ दे न सदे, कोई गारंटी नहीं है। कितने ऐसे हैं हमारे दोस्त अहबाब में जो रमज़ान से पहले बड़ी तमन्ना कर रहे थे कि रमज़ान आएगा तो खूब इबादतें करेंगे, लेकिन बिस्तर मर्ज ने उन्हें पकड़ लिया, आज मस्जिद में आ नहीं सकते। तो क्या मालूम, आज मौका है, फ़ायदा उठा लो। आज अल्लाह ने मौका दिया है, इसका फ़ायदा उठाओ और आपको राज़ी कर लो। तो ये रात मुआफ़ी की रात है, ये रात रब को राज़ी करने की रात है, ये रात अपने बख्शिश के परवानों को जारी करने की रात है, ये रात अपने ज़िंदगी के गुनाहों को मिटाने वाली रात है, ये रात जहन्नम से आज़ादी की रात है, ये रात जन्नत को हासिल करने की रात है। ये रमज़ान का महीना हर रात अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को जहन्नम से आज़ाद करता है। हर रात अल्लाह ताला अपने बंदों को जहन्नम से आज़ाद करता है। दुआ करें अल्लाह ताला हमें भी उन खुश नसीबों में शामिल फरमा जिन्हें आज की रात अल्लाह तो जहन्नम से आज़ाद करने वाला है, हमें भी उन आज़ाद करने वालों में शामिल फरमा दे। ये रात रब को मनाने की रात है, बाहर टाइम पास करने की रात नहीं है।
गपशप मनाने की रात नहीं है, ये वो अजीम रात है कि मन क़ाम लैलतल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लैलतुल क़द्र में क़याम करता है ईमान और सवाब की नीयत से, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मिटा देता है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। तो मेरे भाई और मेरे दोस्तों, ये रात दामन पर लगे हुए गुनाहों के धब्बों को मिटाने की रात है। गुनाहों की वजह से जो दिल हमारे सियाह हो चुके हैं, जो हमारे दिल सख्त हो चुके हैं, जो हमारे दिल जंग आलूद हो चुके हैं, उन जंग आलूद दिलों को साफ करने की रात है। याद रखिए, गुनाह होता है, गुनाह बड़ा खतरनाक होता है। हम समझते हैं कि गुनाह क्या है, हल्का गुनाह है, गुनाह को हम लाइट ले लेते हैं, हम गुनाहों को मामूली समझते हैं। लेकिन याद रखिए, यही वो गुनाह है जो छोटे छोटे गुनाहों से इंसान का दिल सियाह हो जाता है, और फिर सियाह होने के बाद दिल जंगालूद हो जाता है, और फिर दिल पर मोहर चढ़ जाती है। ऐसा न होने दें। आज की रात ये गुनाहों से मुआफ़ी की रात है। देखिए गुनाह का नुकसान, तो हदीस मेरे जहन में आ रही है कि गुनाह कितना खतरनाक है। आज तो हमने गुनाह को हल्का ले लिया, हम गुनाह को मामूली समझते हैं कि ये कौन सा बड़ा गुनाह है, ये तो हल्का गुनाह है, ये तो छोटा गुनाह है। लेकिन याद रखिए, गुनाह का नुकसान होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल अब्द इज़ा अज़नब ज़ंबन कानत नुक़्ततुन सौदाअ फ़ी क़ल्बिही फ़इन ताबा व नज़अ वस्तग़फ़र सुक़िल क़ल्बुहु फ़इन ज़ादा ज़ादत हत्ता तअलुअ क़ल्बुहु फ़ज़ालिका अर्रान अल्लज़ी जल्ल सनअहु कल्ला बल रान अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। रवाहु तिर्मिज़ी। सुनन तिर्मिज़ी की रिवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बंदा जब गुनाह करता है, हम कहते हैं ना गुनाह हल्का है, ये गुनाह कौन सा बहुत बड़ा है। नहीं मेरे भाई और दोस्तों, गुनाह गुनाह होता है, गुनाह गुनाह होता है। गुनाह को कभी भी हल्के में मत लिया करो। मैं अक्सर कहता हूं कि आप गुनाह को मत देखो, बल्कि ये देखो कि उस गुनाह की वजह से किस जात की आप नाफरमानी कर रहे हो, किस जात को आप नाराज कर रहे हो। गुनाह हल्का हो या गुनाह बड़ा हो, लेकिन गुनाह गुनाह होता है। उस गुनाह की वजह से हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के जात को नाराज कर रहे हैं, उस गुनाह की वजह से हम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बंदा जब गुनाह करता है तो एक गुनाह की वजह से उसके दिल पर एक नुक्ता चढ़ जाता है, एक डॉट चढ़ जाता है। इन्नल अब्द इज़ा ज़ंबन अन अज़नब ज़ंबन कानत नुक्ततुन सौदाअ फ़ी क़ल्बी। एक गुनाह किया, एक धब्बा, एक डॉट काला दिल पर लग गया। फ़इन ताबा व नज़अ वस्तग़फ़रा, अगर उसे एहसास हो जाता है कि नहीं भाई मुझसे गलती हुई, मुझसे रब की नाफरमानी हुई, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी हुई, ये गुनाह था, मैंने गुनाह करके अपने रब को नाराज कर बैठा हूं, एहसास हो गया, आता है रब के दरबार में, हाथ उठाता है और कहता है अल्लाह मुझे माफ कर दे। गुनाह पे अफसोस है, गुनाह पर निदामत है, शर्मिंदगी है, तो अल्लाह ताला फ़इन ताबा व नज़अ वस्तग़फ़र सुक़िल क़ल्बुहु, तौबा करता है, रब को मना लेता है, रब को राजी कर लेता है, रोता है और गिड़गिड़ाता है, तो उसके दिल पर जो धब्बा लग गया था गुनाह की वजह से, वो धब्बे को मिटा दिया जाता है। फ़इन ज़ादा ज़ादत, लेकिन वो समझता है कि एक गुनाह हुआ, कौन सा बहुत बड़ा है, छोटा गुनाह था, तौबा नहीं करता, मुआफ़ी नहीं मांगता, रब के दरबार में नहीं आता, गुनाह को हल्के में ले लेता है, फिर दूसरा गुनाह, फिर तीसरा गुनाह, फिर चौथा गुनाह, फिर पांचवा गुनाह। गुनाह जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, फ़इन ज़ादा ज़ादत, जितने गुनाह बढ़ते जाएंगे उतने ही दिल पर धब्बे भी बढ़ते चले जाएंगे। हत्ता तअलुअ क़ल्बुहु,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان گناہ کو ہلکے میں لیتا ہے اور گناہ پر گناہ کرتے چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے ان دھبوں سے دل پورا بھر جاتا ہے، حتی تعلو قلبہ، ان دھبوں سے پورا دل بھر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فذلک الران، یہی دلوں کا زنگ ہے۔ جیسے لوہے پر پانی پڑتا ہے تو لوہا زنگالود ہو جاتا ہے، ایسے ہی بندہ گناہ کو ہلکے میں لے کر گناہ پر گناہ کرتے چلا جاتا ہے، معافی نہیں مانگتا، توبہ اور استغفار نہیں کرتا، تو پھر دھبے بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ دل دھبوں سے بھر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہی دلوں کا زنگ ہے، یہی دلوں کا زنگ ہے۔ الذي جل ثناؤه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، جس کے بارے میں قرآن مجید سورہ مطففین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے کالے کارناموں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے، ان کے دلوں پر میل کچیل جم چکا ہے۔ اور ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کا وہ فرمان صادق آتا ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، کہ جب دل زنگالود ہو گیا، میل کچیل دل پر بھر گیا گناہوں کی وجہ سے، تو پھر اللہ تعالیٰ دل پر مہر لگا دیتا ہے، دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور جب مہر لگ جاتی ہے تو جب تک وہ مہر توڑی نہ جائے، وہ سل کو توڑا نہ جائے، کوئی چیز اندر سے باہر نکالی نہیں جا سکتی، باہر سے کوئی چیز اندر ڈالی نہیں جا سکتی۔ اسی لیے آپ دیکھیے بہت سارے لوگ ایسے بھی آپ کو ملیں گے، آپ اتنے کتنا بھی سمجھائیے ان کے دلوں پر کوئی بات اثر نہیں کرتی، کتنا بھی آپ انہیں سمجھائیں۔ عذاب کی آیتوں سے ڈرائیے، اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، قبر سے ڈرائیے، قبر کے عذاب سے ڈرائیے، جہنم کے عذاب سے ڈرائیے، موت سے ڈرائیے، کتنا بھی ڈرائیے، کتنا بھی سمجھائیے، ان کے دل پر کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ دل سخت ہو چکے ہیں، دل پتھر ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے گناہ کو ہلکا سمجھا، گناہ پر گناہ کرنے کی وجہ سے زنگالود ہو گیا، اور یہ مرحلہ آ گیا کہ اللہ نے ان کے دل پر تالے لگا دیا، دل پر مہر لگا دی اللہ نے، اب اللہ ہی ان کا محافظ ہے۔ تو میرے بھائی اور میرے دوستو، گناہ ہو جائے تو رب سے توبہ کرتے رہیں۔ یہ رات یہی توبہ کی رات ہے، یہ رات معافی کی رات ہے۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے اپنے گناہوں کو معاف کرانے کا، اپنے آپ کو بخشش کرانے کا، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانے کا۔ اللہ نے ایک موقع دیا ہے، اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، گناہ سے بچیں، اور گناہ ہو جائیں تو توبہ کریں، رب کو منا لیں۔ اور اگر گناہ کرتے رہیں تو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے، وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا میں بھی اور آپ بھی اپنا جائزہ لیں، ہمارا شمار کس میں ہے؟ میں حدیث پیش کر رہا ہوں، ہم جائزہ لیں، کیونکہ یہ گناہوں کی معافی کی رات، گناہوں سے توبہ کی رات، گناہوں سے واپسی کی رات۔ پہلے گناہ کے نقصان کو بھی دیکھ لیجئے، ہم گناہ کے نقصان کو ہلکے میں لے لیتے ہیں۔ ایک تو یہ حدیث میں نے بتایا کہ گناہ کو ہلکے میں لینے سے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ ایک اور حدیث پیش کر رہا ہوں، اس کو غور سے سنیں اور اس کے بعد ہم اپنا تجزیہ کریں، میں بھی آپ بھی، کہ ہمارا شمار کس زمرے میں ہو رہا ہے، کس گروہ میں ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف ان يقع عليه وان الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على انفه فقال به هكذا۔ دو قسم کے لوگوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا ہے، ایک ہے مومن،
ایک ہے فاسق و فاجر۔ ہم اپنا جائزہ لیں، میں کسی پہ نقطہ چینی نہیں کر رہا ہوں، ہم خود اپنا جائزہ لیں آسانی سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن یرا ذنوبہ، ایک مومن اس سے جب گناہ ہو جاتا ہے تو یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ، ایک مومن جب گناہ اس سے ہو جاتا ہے تو گناہ ہو جانے کے بعد وہ بے چین ہوتا ہے۔ کیسے بے چین ہوتا ہے؟ تحت جبل یخاف ان یقع علیہ، وہ ایسے بے چین ہوتا ہے جیسے کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، کسی چٹان کے نیچے بیٹھا ہو، اور اسے ہمیشہ یہ ڈر لگا رہتا ہے، یہ خوف لاحق رہتا ہے، یہ بے چینی ہوتی ہے کہ کہیں یہ چٹان مجھ پر گر نہ جائے اور میں اس کی زد میں آ کے ہلاک نہ ہو جاؤں۔ تو کیا کرتا ہے؟ وہ وہاں سے جلد بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک مومن کی مثال ہے، ایک مومن سے جب گناہ ہو جاتا ہے تو وہ گناہ کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے کسی وہ چٹان کے نیچے بیٹھا ہے اور وہ چٹان یا پہاڑ اس کے اوپر گر نہ جائے اور وہ ہلاک و برباد نہ ہو جائے۔ کیا مطلب ہے؟ ایک مومن سے جب غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، وہ تلملا اڑتا ہے، بے چین ہوتا ہے، وہ اسے ہمیشہ ڈر ستائے رہتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ جب تک وہ رب کی بارگاہ میں آ کر توبہ اور استغفار نہیں کرتا، اپنے رب کو منا نہیں لیتا، اپنے رب سے گناہ کی معافی کا سوال نہیں کرتا، اسے ایک بے چینی رہتی ہے کہ کہیں اسی حالت میں اگر میری موت آ جائے، اگر میں مر گیا توبہ کے بغیر، رب کے سامنے روئے اور گڑ گڑائے بغیر، اسی گناہ کی حالت میں مر گیا اور اللہ نے اگر پوچھ لیا کہ بندے یہ گناہ تو نے کیوں کیا تھا، تو میں کیوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ اس لیے ایک مومن سے جب گناہ ہو جاتا ہے تو بے چین ہو جاتا ہے، جب تک وہ رب کے سامنے آ کے توبہ اور استغفار نہیں کرتا، معافی تلافی نہیں کر لیتا، اپنے رب سے صلح نہیں کر لیتا، اپنے رب سے معافی نہیں مانگ لیتا، وہ بے چین ہوتا ہے، رب کے سامنے آتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اللہ سے معافی کا سوال کرتا ہے، تو اس کے دل کو ایک سکون ملتا ہے، اس کے دل کو ایک اطمینان ملتا ہے۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَالذُّبَابٍ، اور ایک فاسق و فاجر وہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کو ایسے ہلکا سمجھتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی ہو، جیسے ناک پر مکھی بیٹھی ہو اور ہاتھ کے اشارے سے اسے اڑا دیا۔ یہ فاسق و فاجر کی مثال ہے۔ اور ایک مومن گناہ ہونے پر بے چین ہو جاتا ہے، دل ملا اڑتا ہے کہ کب میں رب کے سامنے جاؤں، روؤں، گڑ گڑاؤں اور رب کے سامنے ندامت کے آنسو بہاؤں تاکہ اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کر سکوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ کر لیا، اسی حالت میں میری موت آ گئی تو رب کے سامنے میں کیا منہ لے کر کے کھڑا ہوں گا۔ ہم جائزہ لیں آج ہمارا شمار کہاں پر ہو رہا ہے، کیا ہماری یہ کیفیت ہے؟ ہم تو آج کتنے گناہ کرتے ہیں میرے بھائی اور دوستو، صبح سے شام تک کتنے گناہ ہم سے ہو رہے ہیں، کتنے گناہ ہو رہے ہیں ہم سے۔ اگر صرف گناہوں کی فہرست گنانے بیٹھوں اور گناہوں کے راستے تو کئی وقت اس میں نکل جائے گا۔ صبح سے شام تک آنکھ سے ہمارے گناہ ہو رہے ہیں، یہ اسکرین، یہ موبائل، کانوں سے گناہ ہو رہے ہیں، ہاتھوں سے گناہ ہو رہے ہیں، پیروں سے گناہ ہو رہے ہیں، زبان سے گناہ ہو رہے ہیں۔ صبح سے شام تک غور کیجئے کتنے گناہ ہم کر رہے ہیں، گناہوں کا ٹوکرا ہم سر پہ لیے پھر رہے ہیں، لیکن ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم رب کے سامنے جا کے معافی کر لیں۔ احساس ہوتا ہے؟ احساس اگر ہوتا تو ہماری مسجدیں ویران نہیں ہوتی آج۔ اگر ہمیں احساس ہوتا کہ ہم نے بہت گناہ کر لیے ہیں، چلو رب کے سامنے جائیں اور اپنے گناہوں کی معافی کرا لیں، تو آج ہماری مسجدیں ویران نہیں ہوتی، مسجدیں خالی نہیں ہوتی۔ یہ نمازیں اسی لیے ہے تاکہ بندے کے گناہوں کو مٹا دیا جائے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہے سابقہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اگر احساس ہوتا کہ مجھ سے گناہ ہو گئے ہیں تو پھر مسجدیں بھری ہوتی،
ہمیں تو احساس ہی نہیں ہے، ہم تو گناہ کو ہلکے میں لے لیتے ہیں، لائٹ میں لے لیتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور میرے دوستو، گناہوں کو کبھی بھی معمولی نہ سمجھیں۔ کتنے ہم گناہ کرتے ہیں لیکن ہم اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں آج، اور ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے کہ گناہ ہو تبھی معافی مانگے۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن میں 70 مرتبہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتے میں کوئی گناہ تھا؟ کیا آپ سے گناہ ہوتے تھے؟ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک دن میں ایک ایک مجلس میں 70 مرتبہ، اور ایک روایت ہے 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ کیا؟ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اے الہ العالمین مجھے معاف کر دے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خوف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ڈر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کریں، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ کیا گناہ ہوا تھا اللہ کے نبی سے؟ اللہ کے رسول تو وہ ہیں جن کے اگلے پچھلے گناہ اللہ نے ایڈوانس میں معاف کر دیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں رب اغفر لے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ بخش دے مجھے، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، وتب علی، اے اللہ میرے حال پہ ترس فرما، اے اللہ میرے اوپر رحم فرما، اے اللہ میری طرف توجہ دے، اے اللہ بڑا کمزور بندہ ہوں تیرا، اے اللہ بڑا مجبور ہوں، اے اللہ بے بس ہوں، لاچار ہوں، اے اللہ میری طرف توجہ کر، انک انت التواب الرحیم، اے اللہ تو ہی تو ہے توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اے اللہ تو ہی تو ہے معاف کرنے والا، تو ہی تو ہے میرے گناہوں کو معاف کرنے والا، تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں، انک انت التواب الرحیم، تو ہی تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے، تو ہی تو رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، دن میں 100 مرتبہ 70 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے بخشش کا سوال کر رہے ہیں، جبکہ آپ کے دامن پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے اگلے پچھلے گناہ اللہ نے پہلے ہی معاف کر دیے۔ سوچئے میرے بھائی اور دوستو، میری ماں اور بہنیں، کیا ہمارے دامن گناہوں سے پاک ہیں؟ کیا ہم نے گناہ نہیں کیا؟ کیا ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچئے ذرا، اگر ابھی ہماری موت آ جائے، ہماری روح قبض کر لی جائے، تو کیا ہم رب سے ملاقات کے لیے تیار ہیں آج؟ کیا ہم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیے ہیں؟ کیا ہمارے اندر اتنی ہمت ہے؟ کیا ہم رب کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت رکھتے ہیں؟ کیا ہمارے دامن گناہوں سے پاک ہیں آج؟ سوچئے، اگر ابھی ہماری موت آ جائے، کیا رب کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے، اپنے زندگی کا حساب دینے کے لیے ہم تیار ہیں آج؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ آج اس رات میں جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ یہ رات ہم اٹھنے سے پہلے اپنے رب کو منا لیں، اپنے رب کو راضی کر لیں، اٹھنے سے پہلے اپنے دامن پر لگے ہوئے گناہوں کو مٹا لیں۔ میرے بھائی اور میرے دوست، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، اللہ رب العالمین بڑا قدردان ہے۔ یہ رات معافی کی رات ہے، یہ رات توبہ اور استغفار کی رات ہے۔ وہ حدیث آپ نے سنا ہے بار بار، کتنی پیاری حدیث۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے اگر لیلۃ القدر کو میں پالوں تو کیا پڑھوں؟ کتنا پیارا سوال ہے۔ اگر لیلۃ القدر کو میں پالوں تو کیا پڑھوں؟ کیا مانگوں اللہ سے؟ کیا مانگوں اللہ سے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب دیا۔ کیا کہا؟ اے عائشہ، اگر لیلۃ القدر تجھے مل جائے، لیلۃ القدر اگر تجھے نصیب ہو جائے تو اللہ سے اپنے معافی کا سوال کر لینا، اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کر لینا، اپنے بخشش کا پروانہ جاری کر لینا،
اپنے دامن پر لگے ہوئے گناہوں کو مٹا لینا رب سے، اگر یہ رمضان، یہ لیلۃ القدر کی رات تجھے نصیب ہو جائے تو۔ پتہ کیا چل رہا ہے اس حدیث سے؟ یہ رات گناہوں سے واپس آنے کی رات ہے، یہ رات گناہوں کو چھوڑ کر کے نیکی کی طرف آنے کی رات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اے عائشہ، اگر یہ رات تجھے مل جائے تو اللہ سے دعا کرنا، کیا؟ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ کیا پیاری دعا ہے، کتنی بہترین تعلیم، کتنی بہترین نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ سوال کتنا پیارا ہے کہ جب یہ رات اتنی عظیم رات ہے تو اللہ کے رسول اگر یہ رات مجھے مل جائے تو اللہ سے کیا مانگوں میں؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین تعلیم دی۔ یہ نہیں کہا کہ تمہاری حاجتیں مانگ لو، تمہاری ضروریات کا سوال اللہ کے سامنے رکھو، تم اپنی پریشانیوں کو اللہ کے سامنے رکھو، دنیا مانگ لو۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، اگر یہ رات تجھے مل جائے تو بڑی غنیمت، تو اللہ سے دعا کرنا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو اپنے گنہگار بندوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تحب العفو، اے اللہ معافی کو تو پسند کرتا ہے، معاف کرنا تجھے پسند ہے۔ اے اللہ میں بڑا گنہگار ہوں، میں بڑی گنہگار ہوں، اے اللہ فاعف عنی، مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے گناہوں سے پاک کر دے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ رات اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی رات ہے، اور اللہ رب العالمین بڑا مہربان ہے۔ اللہ رب العالمین بے انتہا اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرمایا، سورہ زمر میں آیت نمبر 53، اللہ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ کتنی پیاری آیت ہے یہ، کتنی پیاری آیت ہے۔ اہل علم نے کہا کہ قرآن مجید کی آیت تمام آیتوں میں سب سے زیادہ امید دلانے والی یہ آیت مبارکہ ہے، سب سے زیادہ اللہ سے امید دلانے والی، حوصلہ دینے والی، ہمت دینے والی یہ آیت مبارکہ ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ نے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، ذرا اس جملے پہ غور کیجئے، یا عبادی، کتنا پیارا جملہ ہے، کتنا پیار ہے اللہ کو اپنے بندوں سے۔ میرے بھائیو ذرا قرآن پڑھیے، کبھی قرآن کی اس آیت پہ ذرا بیٹھ کے غور کیجئے، دیکھیے اللہ کا پیار اپنے بندوں سے کہ اللہ کتنا مہربان ہے، اللہ کتنا پیار کر رہا ہے اپنے بندوں سے۔ یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو، بڑا گہرا جملہ ہے، بڑا گہرا جملہ ہے۔ مؤرخین مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جملے میں بڑا پیار ہے اللہ کا، بڑی شفقت ہے، بڑی ہمدردی ہے، بڑی محبت ہے، بڑا گہرا جملہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندو، کس کو کہہ رہا ہے؟ کس کو اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو؟ یہ بھی غور کیجئے، کتنا پیار ہے اللہ کو۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ تہجد گزاروں سے کہہ رہا ہے اللہ کہ میرے بندو، رات دن عبادت کرنے والوں سے کہہ رہا ہے اللہ اے میرے بندو، ساری زندگی جو عبادت میں لگا دی ان سے کہہ رہا ہے اے میرے بندو۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ کتنا پیار ہے اللہ کو۔ یا عبادی الذین اسرفوا، گنہگار بندوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو، تہجد گزاروں سے نہیں، نمازیوں سے نہیں، دینداروں سے نہیں، زندگی بھر عبادت کرنے والوں سے نہیں، زندگی بھر گناہ کرنے والوں سے اللہ کہہ رہا اے میرے بندو۔ کیا پیار ہے اللہ کا، کتنا پیار ہے اللہ کا۔ میں اکثر یہاں پر کہتا ہوں کہ کبھی کبھار سگی ماں بھی اپنے بیٹے سے ناراض ہو کر کے کبھی کبھی جھڑک دیتی ہے۔
ایک سگی ماں بھی اپنے بیٹے کو جھڑک دیتی ہے. جب ماں حد سے زیادہ اپنی اولاد سے پریشان ہوتی ہے، جب بیٹے کا ظلم سر سے اوپر ہو جاتا ہے، بیٹے کی سرکشی حد سے زیادہ ہو جاتی ہے، تو سگے ماں باپ بھی کبھی اپنی اولاد سے کہتے ہیں کہ نکل جا میرے گھر سے، دوبارہ میرے گھر کے دروازے پہ قدم مت رکھنا. کبھی کبھار اتنا زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں ماں باپ کہ وہ ماں باپ کہتے ہیں کہ آج سے ہمارے لیے تو مر چکا ہے. کہتے نہیں کہتے ہیں. کبھی کبھی سگے ماں باپ کہتے ہیں کہ آج سے تو ہماری اولاد نہیں ہے، جا تو نالائق ہے. اللہ اکبر. اللہ کا پیار دیکھیے اپنے بندوں سے میرے بھائیو. اللہ کہہ رہا یا عبادی، اے میرے بندے، ساری زندگی تو نے مجھے ناراض کیا، میں نے بلایا تو نہیں آیا، میں نے کہا تو نے نہیں مانا، میں نے حکم دیا تو نے حکم کو ٹھکرایا، ساری زندگی تو میری مخالفت کرتا رہا، ساری زندگی تو مجھے ناراض کرتا رہا، میرے حکموں کی بغاوت کرتا رہا، لیکن ہے تو میرا بندہ نا. کیا پیار ہے اللہ کا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے چوروں، اے ڈاکوؤں، اے زانیوں، اے شرابیوں، اے حرام خوری کرنے والوں، اے زنا کرنے والوں، اے جھوٹ بولنے والوں. کہا اللہ نے؟ اگر اللہ کہتا تو غلط ہوتا. اگر اللہ کہتا کہ اے چوروں، اے زانیوں، اے گنہگاروں، اے ظالموں، غلط ہوتا اللہ کا یہ کہنا؟ حق ہے اللہ کو یہ کہنے کا، ہے نا. ہم کون سے دودھ سے دھلے ہیں آج؟ ہم نے ظلم بھی کیا، زنا بھی ہم سے ہو جاتے ہیں، آنکھوں کے زنا، رب کی نافرمانیاں بھی ہو جاتی ہے، حرام خوری میں بھی ہم مبتلا ہیں، سود جیسے اس میں مبتلا ہیں. اگر اللہ کہتا اے حرام خورو، حرام خوری کرنے والو، غلط تھا اللہ کا، لیکن نہیں کہا اللہ نے. کتنا پیار ہے اللہ کو. سوچئے میرے بھائی اور دوستو، یہ رب کا یہ کرم نہیں تو کیا ہے، یہ رب کا احسان نہیں تو کیا ہے. ساری زندگی ہم رب کو ناراض کرتے بیٹھے ہیں، پھر بھی اللہ کہہ رہا اے میرے بندے، اے میرے بندے. اللہ کہا، یہ نہیں کہا جا تو بہت گناہ کر لیا تو میرا بندہ نہیں ہے. کہا اللہ نے؟ نہیں کہا اے میرے بندو. اور آگے کیا کہا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے بندو آؤ میری طرف، پلٹ آؤ میری طرف. اے اللہ کیا منہ لے کر کے آئیں؟ اے اللہ کس منہ سے تیرے پاس آئیں؟ کیا منہ لے کر ہاتھ اٹھائیں؟ اے اللہ ساری زندگی گناہ میں گزر گئی ہے. اے اللہ زندگی 80 سال کی ہو چکی ہے عمر، اے اللہ 80 سال کے گناہ میرے پاس ہیں، ایک نیکی بھی نہیں ہے. اے اللہ کیا منہ لے کر تیرے پاس آئیں؟ کیا کہا اللہ نے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ. میرے بندے کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کیوں میری امید سے، رحمت سے نا امید ہو رہا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ. کچھ بھی ہو، ہے تو میرا بندہ نا، تو ہے تو میرا بندہ نا، آ تو صحیح. لا تقنطوا من رحمت اللہ. میری رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے تجھے. ان رحمتی وسعت کل شیء. اے میرے بندے تیرے گناہ کیا ہوا، کتنے ہیں؟ میری رحمت تیرے گناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے. کیا پیار ہے اللہ کا. دیکھیے میرے بھائی اور دوستو کتنا پیار ہے. اللہ کہہ رہا میری رحمت آسمانوں سے زیادہ وسیع، میری رحمت زمینوں سے زیادہ وسیع، میری رحمت کائنات سے زیادہ وسیع، میری رحمت میرے عرش سے زیادہ وسیع ہے. اے میرے بندے تو ساری زندگی گناہ لے کر آئے، تو زندگی کے گناہ کر رہا ہے. سن، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، زمین سے لے کے آسمان کی بلندیوں تک، یہ سارا خلا اگر گناہوں سے بھر جائے، لا تقنطوا من رحمت اللہ. ایک مرتبہ آ کر تو دیکھ میرے دربار میں، ایک مرتبہ آ کر تو دیکھ میرے دربار میں، مجھ سے معافی مانگ کر تو دیکھ، مجھ سے بخشش کا سوال کر تو دیکھ. تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے،
मेरे मानने में देर नहीं होगी मेरे बंदे। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस मत होना। तेरे गुनाह ज्यादा नहीं है मेरी रहमत से, तेरे गुनाहों से ज्यादा वसी मेरी रहमत है। अल्लाह कह रहा या इबादी, मेरे बंदो ना उम्मीद मत हो जाओ। मेरे भाइयों, ये रमजान जैसा मुकद्दस महीना गुजर रहा है, रुखसत हो रहा है, अब तक भी अगर हम गफलत में इस दिनों को गुजार चुके हैं, बचे कुछ 3-4 दिन जो बाकी हैं, चंद रातें जो बाकी है, अभी भी हम चाहें तो रब को मना सकते हैं, अपने रब को राजी कर सकते हैं। याद रखिए, 1-2 आंसू अगर आंखों से गुनाहों पर निदामत के साथ गिर जाएं, अल्लाह का वादा है अगर तुम्हारे आंसू निकलते हैं अभी वो जमीन पर नहीं गिरेंगे, अभी आंखों से निकलने के बाद तुम्हारे रुखसार से नीचे नहीं गिरेंगे। ऐ मेरे बंदे, उससे पहले मैं तेरे गुनाहों को माफ कर दूंगा। मेरे भाइयों, ये मुआफी की रात है, ये रब को मनाने की रात है, रब के सामने रोने की रात है। तो अल्लाह का अल्लाह तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस मत हो जाना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। अल्लाह क्या प्यारी बात कर रहा है कि मेरे बंदे घबराता क्यों है, आ तो सही एक बार, तेरे सारे गुनाह को माफ कर दूंगा मैं, तेरे सारे गुनाह मिटा दूंगा मैं। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। ये उधर उधर की बातें नहीं बता रहा हूं, कुरान की आयत बता रहा हूं, जाकर देख लीजिए सूरह ज़ुमर आयत नंबर 53। अल्लाह कह रहा है सारी जिंदगी के गुनाह मिटा दूंगा मैं तेरे, एक बार आकर तो देख मेरे सामने, मेरे दरबार में आके सजदे में जाकर आंखों से आंसू गिराकर मुझसे मुआफ़ी का सवाल करके तो देख, तेरे गुनाह को न माफ़ कर दूं तो कह देना मुझे। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ा माफ़ करने वाला है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ा रहम करने वाला है। तो ये मुक़द्दस रात हमें रब को नाने की रात है। मेरे भाई और मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला बंदे के इंतज़ार में रहता है, अल्लाह बंदे के इंतज़ार में रहता है। हम अपने गुनाहों से रब को भूल चुके हैं, लेकिन रब हमें भूला नहीं है। मेरे भाई और दोस्तों, रब हमें भूला नहीं है। हम अपने गुनाहों की वजह से अपने आप को रब से कोसों दूर कर चुके हैं, लेकिन रब आज भी अभी भी हमारे इंतज़ार में है कि कब मेरा बंदा आएगा, मेरे सामने हाथ उठाएगा, अपने गुनाहों पे निदामत के शर्मिंदगी के आंसू बहा करके मुझसे मुआफ़ी मांग लेगा, ताकि मैं उसकी ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ कर दूं, उसके दामन पर लगे हुए सारे गुनाहों के धब्बों को मिटा दूं, उसे गुनाहों से पाको साफ कर दूं। रब इंतज़ार में है हमारे, आज भी रब हमारे इंतज़ार में है आज भी। एक माँ जिस तरीके से अपने बच्चे के इंतज़ार में होती है, एक औलाद, एक जवान बेटा अपने माँ से लड़ झगड़ करके घर से नाराज़ होकर चला जाता है, सालों साल हो जाते हैं, न फ़ोन करता है, न हाल चाल पूछता है, न खैरियत दरियाफ्त करता है, अपने फ़ोन को बंद रखता है, माँ को भूल जाता है, सालों साल गुजर जाते हैं, लेकिन फिर भी माँ दरवाजे की तरफ निगाहें लगाए अपने बेटे के इंतज़ार में होती है। होती है नहीं होती है? बेटा भूल गया माँ को, दूर चला गया, फ़ोन बंद कर दिया, फ़ोन कभी करा नहीं, लेकिन माँ माँ होती है। माँ अपने बेटे के इंतज़ार में होती है कि कब मेरा बेटा आएगा। फिर किसी दिन दरवाजे पे दस्तक होती है, रात का सन्नाटा है, माँ अपनी नींद को कुर्बान करके फौरन दरवाज़ा खोलती है कि कहीं मेरा बेटा ना आ गया हो। और दरवाजे पे जब अपने बेटे को देखती है तो माँ अपने दोनों हाथों को खोल करके अपने बेटे को अपने सीने से लगाती है। पुरानी शिकायतें माँ नहीं करती कि तू तो नालायक है, तू तो इतने दिन हुआ गया, फ़ोन भी नहीं किया। पुरानी चीज़ों को माँ याद नहीं करती, न याद दिलाती है। कहती है बेटा तू आ गया, यही गनीमत है। जैसे माँ अपने बेटे के इंतज़ार में होती है, रब अपने बंदे के इंतज़ार में होता है। मेरे भाई और दोस्तों, रब अपने बंदे के इंतज़ार में होता है। और हदीस से बता रहा हूँ, वो हदीस आपने सुना होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, एक मरतबा सहाबा इकराम बैठे हुए हैं, एक औरत दौड़ रही है और बच्चे को पकड़ करके अपने सीने से लगा करके उसे दूध पिला रही है। यह मंजर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, सहाबा इकराम ने भी देखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ मेरे सहाबा इकराम बताओ,
بتاؤ تو صحیح کہ یہ عورت جو اپنے بچے کے انتظار میں ہے، بچہ ملتا ہے فوراً اسے اپنے چھاتی سے لگا کر کے دودھ پلا رہی ہے، کیا یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں جلتا ہوا دیکھنا برداشت کرے گی؟ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کیسی بات کر رہے ہیں آپ، یہ ماں کبھی برداشت نہیں کرے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے اس ماں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے اس ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، اور اس ماں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے انتظار میں ہوتا ہے کہ میرا گنہگار بندہ کب آئے گا میرے دربار میں، کب مجھ سے معافی کا سوال کرے گا۔ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین دن کے اجالے میں اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلاتا ہے۔ ان اللہ یبسط باللیل، رات کے اندھیرے میں اللہ رب العالمین اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اور کہتا ہے کوئی دن کے اجالے میں گناہ کرنے والا گناہ کیا ہے تو آئے رات کے اندھیرے میں مجھ سے معافی مانگ لے۔ اللہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کوئی دن کے اجالے میں جس نے گناہ کیا ہے آئے، رات کے اندھیرے میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، وہ چھپ کر کے آئے، تنہائی میں آئے، اکیلے میں آئے، روئے، مجھ سے گڑ گڑائے، مجھ سے گناہوں کی معافی مانگ لے، میں اس کے گناہ کو معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ یہ انتظار نہیں تو کیا ہے؟ یہ انتظار نہیں تو کیا ہے؟ اللہ روزانہ راتوں میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا رہا ہے۔ یہ انتظار نہیں تو کیا ہے؟ اللہ انتظار میں ہے کہ کوئی گنہگار بندہ آئے گا، مجھ سے معافی کا سوال کرے گا تو میں اس کے گناہ کو معاف کر دوں گا۔ یہ انتظار نہیں تو کیا ہے؟ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی دن میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اور اللہ تعالی آواز لگاتا ہے کوئی جو رات کے اندھیرے میں جس نے گناہ کیا ہے آئے، دن کے اجالے میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا رہا ہوں، آئے وہ مجھ سے معافی مانگ لے، وہ توبہ کر لے، میں اس کے گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ انتظار نہیں تو کیا ہے میرے بھائی اور دوستو؟ یہ رب کا پیار نہیں تو کیا ہے؟ یہ رب کا کرم نہیں تو کیا ہے؟ روزانہ صبح اللہ انتظار کر رہا ہے، روزانہ رات میں اللہ انتظار کر رہا ہے کہ آئے گا میرا بندہ، آج نہیں کب آئے گا میرا بندہ۔ انتظار نہیں تو کیا ہے یہ اللہ کا؟ اور وہ حدیث بھی بڑی مشہور ہے کہ روزانہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات میں سمائے دنیا پر آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کر لوں، ہے کوئی مجھے پکارنے والا میں اس کی پکار کو سن لوں، ہے کوئی مجھ سے اپنی حاجات کو طلب کرنے والا میں اس کی حاجات کو پوری کروں، ہے کوئی مجھ سے معافی کا سوال کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ اس سمائے دنیا پر آ کر کے آواز لگاتا ہے۔ بتائیے یہ اللہ کا بندے سے پیار نہیں تو کیا ہے؟ یہ بندے کے انتظار میں نہیں تو کیا ہے اللہ تعالیٰ؟ اور ہم ہے کہ گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہے آج کہ رب ہمارا انتظار کر رہا ہے، اور ہمیں احساس ہی نہیں ہے آج، ہم کبھی رب کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم رب کی طرف پلٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم گناہوں پر گناہ کرتے جا رہے ہیں، ہم گناہوں کی وجہ سے رب کو بھول چکے ہیں، رب سے دور ہو چکے ہیں، لیکن رب ہمیں نہیں بھولا ہے، رب ہمیں نہیں بھولا ہے، رب ہم سے دور نہیں ہے، رب ہمارے انتظار میں ہے میرے بھائی اور میرے دوستوں۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ آخری عشرہ جو چل رہا ہے، یہ ہمارے لیے سنہری موقع ہے، ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنے گناہوں سے معافی کا سوال کر لیں۔ قرآن مجید کی اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ جمیعا، ایمان والو تم توبہ کرو۔ بہت ساری آیتیں ہیں۔ آخری حدیث بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کو بندے کی توبہ سے بڑی خوشی ہوتی ہے، اللہ کو بندے کی توبہ سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ کتنی خوشی ہوتی ہے اللہ کے نبی نے مثال دے کے سمجھایا۔ آخری حدیث بتا کر میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ جیسے ایک سوار پہ نکلا، اس کی اونٹنی پر سامان سفر لدا ہوا ہے، تھک ہار کے وہ ایک جگہ آرام کے لیے لیٹ جاتا ہے، اچانک اونٹنی غائب ہو جاتی ہے۔ بیدار ہوتا ہے تو دیکھتا ہے اونٹنی نظر نہیں آ رہی ہے،
تلاش کرنے کے باوجود اونٹنی نظر نہیں آتی، نہ آگے جا سکتا نہ پیچھے جا سکتا، اس لیے کہ سواری نہیں ہے اور سواری پر سامان بھی لگا ہوا ہے، وہ سب ختم۔ پھر وہیں پر لیٹ جاتا ہے، پھر اچانک دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی ساز و سامان کے ساتھ اس کے پاس موجود ہے۔ تو بتائیے اللہ اس بندے کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے مثال دے کے سمجھائی، اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ الفاظ غلط کہہ دیتا ہے، کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے، تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں۔ اتنی خوشی ہوتی ہے کہ خوشی میں اس کی زبان پلٹ جاتی ہے، کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں۔ جتنی خوشی اس مسافر کو اپنی گمشدہ اونٹنی ملنے کے بعد ہوتی ہے، اس سے کئی زیادہ خوشی اللہ کو اس بندے سے ہوتی ہے جو بندہ گناہوں کی وجہ سے رب سے دور ہو چکا تھا، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے توبہ اور استغفار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ تجھ سے دور ہو گیا تھا، اے اللہ اب احساس ہو چکا ہے، اے اللہ پلٹ آیا ہوں تیری طرف، اے اللہ مجھے اپنا بنا لے، اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی اور میرے دوستو، یہ مبارک رات ہے، یہ بابرکت رات ہے، یہ معافی کی رات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے رب سے معافی کا سوال کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ کہی اور سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین، ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، اے اللہ زندگی بھر کے گناہ تیرے دربار میں لے کے آئے ہوئے ہیں، اے اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو غفور ہے، اے الہ العالمین تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ ہم بڑے خطا کار ہیں، ہم بڑے ظلم کرنے والے ہیں، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے، اے اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جنہیں تو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اے الہ العالمین ہمیں جب تک تو دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور توحید پر ہمارا خاتمہ ہو، جب ہماری موت آئے تو زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔